بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جی ہمارا تفسیر جلالین کا سبق چل رہا تھا اور ہم سورہ فجر پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے سورہ فجر کا جو ایک رکوع تھا یعنی پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 14 تک ہم نے پڑھا تھا، اس کے اغراض بھی بیان کیے گئے تھے۔ تو آج کچھ آیات پڑھ لیتے ہیں سورہ فجر کی، تو ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ تو بہرحال انسان جب اس کو مبتلا کرے اس کا رب، اذا مبتلا، جب اس کو مبتلا ہو ضمیر جو ہے وہ راجع ہوگی انسان کی طرف۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اس کا رب مبتلا کرے یعنی فَأَكْرَمَهُ تو اس کو عزت دیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ تو اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ اور اس پر نعمت کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي تو وہ انسان کہتا ہے، یقول کے اندر جو ضمیر ہے وہ راجع ہے انسان کے اندر، تو وہ انسان کہتا ہے اے میرے رب، ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اکرمنی نون کے نیچے یہاں پر زیر ہے، تو وہ جو زیر ہے وہ یا کے محذوف ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ اصل میں تھا اکرمنی، تو یا کو حذف کر دیا اور جو ہے وہ اس کی دلالت کے لیے نون کے نیچے زیر دی دی، تو ربی اکرمنی تو وہ بندہ کرے گا، انسان کہے گا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ تو انسان کے بعد الکافر نکال کر بتایا کہ انسان سے مراد کیا ہے، کافر ہیں۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگی مراد بتانا، مرادی معنی بتانا کہ انسان تو بہت سارے انسان ہیں، یہودی، مسلمان اور مسلمان، مومن، کافر، تو بہت سارے انسان اس سے مراد ہو سکتے تھے یہاں، لیکن یہاں پر انسان سے مراد کافر ہیں، تو جو ہے وہ یہاں پر غرض جو ہوگا وہ مرادی معنی بتانا ہوگی۔ آگے اختبرہ کے اندر جو ہے اختبرہ یعنی اس کی خبر لیتا ہے، تو اس کے اندر غرض مفسر ہوگا معنی بتانا، ابتلاہ مبتلا کی معنی بتانا یعنی اس کی خبر لینا کہ یا امتحان لینا۔ تو فَأَكْرَمَهُ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ تو یہاں پر یعنی مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ جب اس کو عزت دیتا ہے یا پھر مال کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ جب اس پر عزت کرتا ہے تو وہ یہ کلمات کہتا ہے۔ تو یہاں پر جو بالمال وغیرہ کے اندر جو غرض مفسر ہوگا وہ ہوگا مفعول بھی بیان کرنا کہ یہ بالمال جار مجرور مل کر یہ ثابتتاً یا ثابت موجودتاً کے ساتھ متعلق ہوں گے کہ اس کے رب نے جب اس کا رب اس کو عزت دیتا ہے بالمال، مال کے ذریعے، تو یہاں پر جو ہے وہ مفعول بھی کہہ لیں یا پھر متعلق کہہ لیں، متعلق کہہ لیں کہ متعلق بیانہ یہاں پر غرض مفسر ہوگا۔ ٹھیک ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے جب ہم اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ میں آئیں گے، تو دونوں طرح سے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جی آگے کہتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ بہرحال جب اس کو مبتلا کرتا ہے، ماں یعنی جب جب اس کو مبتلا کرتا ہے، مبتلا ہو ضمیر کے اندر جو ہو ضمیر ہے تو اس کا مرجع وہ انسان ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کرتا ہے، مبتلا کرتا ہے، فقدر تو اس کا جو رزق ہے اس کو کیا کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ فقدر علیہ رزقہ تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو اس پر تنگ کر دیتا ہے، وہ تنگی کا، فقر کا شکار ہوتا ہے۔ فیقول ربی اہانن تو وہ کافر کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، اہانن میری توہین کر دی، مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ تو یہاں پر بھی اہاننی اصل میں تھا اہاننی، یا متکلم کی تھی تو اس کو حذف کر کے نون کے نیچے زیر لگا دی تو اہاننی ہو گیا۔ ٹھیک ہے،
تو یہ کافر کا قول ہے، جب کافر پر اللہ تعالیٰ نعمت کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، جب اس پر تنگی آتی ہے تو یہ کہتا ہے۔ تو یہاں پر ایک ہی لفظ آیا ہے قدرہ کے بعد ضیق، تو یہاں پر یعنی ضیق مطلب ہوتا ہے تنگ کرنا، دقیق جیسے دیق مقام لغت ہے اس کے اندر، بلاغت کے اندر آتا ہے دیق مقام، تنگ ہونا، دیق قلب بھی بولا جاتا ہے دل کا تنگ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر غرض مفسر جو ہوگا وہ ہوگا معنی بیان کرنا، قدر کی معنی بیان کرنا۔ اللہ آگے کہتے ہیں کلا بلا تکرمون الیتیم، یہاں پر دو لغتیں ہیں، تکرمون بھی اور یکرمون بھی، جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے تو وہ جو ہے وہ حاضر کے صیغے کے ساتھ لکھا گیا ہے، آگے اس کی وضاحت کریں گے۔ تو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے تو وہ ہم پڑھتے ہیں کلا بلا تکرمون الیتیم، کیوں نہیں بلکہ تم یتیموں کے ساتھ احسان نہیں کرتے، بھلائی نہیں کرتے۔ تکرمون اکرام تو ویسے عزت کے لیے بولا جاتا ہے، اکرام تعظیم کرنا، لیکن اکرام یہاں پر بمعنی احسان کے ہے کہ تم احسان نہیں کرتے یتیموں کے ساتھ۔ یہاں جو لکھا ہوا ہے یکرمون تو یہ غائب کا صیغہ بن جائے گا، بلکہ وہ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، یتیموں پر احسان نہیں کرتے۔ تو کلا کے بعد ردعن نکالا، یعنی ردعن یہاں پر جو کلا ہے وہ ردعن کی معنی میں ہے، ردعن کا مطلب ہوتا ہے دھمکانا، ٹھیک ہے۔ تو آگے کہتے ہیں اے لیس الاکرام بالغنی، پیچھے جو تھا نا کہ انسان کافر کو جب نعمت دی جاتی ہے تو وہ یہ کلمات کہتے ہیں، اور جب اس کو آزمایا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے اس کا رزق، تو وہ یہ کلمات بولتے ہیں۔ تو اب اس کی بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ بھئی غنی ہونا یہ جو ہے وہ عبارت پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ آ جائے گا۔ لیس الاکرام بالغنی ہے کہ جو اکرام ہے، معزز ہونا ہے، وہ غنی ہونے کے ساتھ نہیں ہے، امیر ہونے کے ساتھ نہیں ہے، والاہانت بالفقر، اسی طرح جو ذلیل ہونا ہے، اہانت والا ہونا ہے تو یہ فقر کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کافر تو یہ گمان کرتا ہے نا کہ جب مجھے مال ہوگا تو میں عزت والا ہوں گا، جب میں فقیر ہوں گا، فقر مسکین ہوں گا تو میں جو ہے وہ اہانت والا ہوں گا، میں ذلیل اور رسوا کہلاؤں گا۔ تو اس کی بات کیا کر دی گئی ہے، رد کی گئی ہے۔ تو کلا جو آیا ہے وہ تردید کے لیے آیا ہے، اور اس کو دھمکانے کے لیے، سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہے، بلکہ کیسا ہے، کہتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ بِالطَّاعَةِ، بلکہ جو غنی ہونا ہے، جو عزت والا ہونا ہے، ٹھیک ہے، بالطاعت کا تعلق اکرام کے ساتھ ہے، تو بل ہوا بالطاعت، بلکہ جو اکرام ہے، عزت والا ہونا ہے، وہ فرما برداری کرنے سے ہے، والمعصیت، اور جو اہانت ہے، معصیت کا تعلق اہانت کے ساتھ ہے، تو اور جو ذلیل و رسوا ہونا ہے تو وہ معصیت کے ساتھ ہے، یعنی بندہ نافرمانی کرے گا تو اس کی اہانت ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَكُفَّارُ مَكَّةَ لا ينتبهون لذالک، کفار مکہ وہ اس پر جو ہے وہ متنبع نہیں ہوتے تھے، متنبع نہیں ہوتے تھے کہ مکے کے جو کافر ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی عزت والا ہونا کس چیز کی وجہ سے ہے اور ذلت و خواری والا ہونا کس چیز کے اندر ہے، تو وہ اس چیز کو نہیں جانتے تھے، وہ اس چیز پر متنبع نہیں تھے۔ کفار مکہ لا ینتبہون لذالک، اس بات کو کفار مکہ نہیں جانتے تھے، یعنی وہ اس پر متنبع نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو لیس الاکرام سے لے کر جو آگے ہے سارا ینتبہون لذالک، تو یہاں پر ہوگا وضاحت کرنا، پیچھے والی بات کی وضاحت کرنا، غرض مفسر، ٹھیک ہے۔ آگے کلا بلا یکرمون الیتیم کے بعد نکالتے لا یحسنون الیہم،
کہ وہ جو کفار ہیں وہ اس یتیم کے ساتھ کیا احسان نہیں کرتے ہیں. تو اکرام یہاں پر بمعنی احسان کے ہیں، تو لا یحسنون اس کے ساتھ احسان نہیں کرتے. ما گناہم اپنے غنی ہونے کے باوجود، وہ جو کافر ہیں وہ غنی ہوتے ہیں، غنی ہونے کے باوجود بھی جو یتیم مسکین ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ احسان نہیں کرتے. او لا یعطونہ حقم من المیراث، یا پھر وہ احسان کس طرح نہیں کرتے؟ احسان وہ اس طرح نہیں کرتے کہ وہ اس یتیم کو میراث سے حق نہیں دیتے. لا یعطونہ نہیں دیتے اس کو میراث سے حق، یعنی میراث سے اس کو حق نہ دے کر، یتیم کو حق نہ دے کر اس پر احسان نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو غرض مفسر ہوگا وہ لا یکرمون کی وضاحت کرنا، کہ وہ یتیم کی عزت، یتیم کا احترام کس طرح نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کہ وہ اس طرح نہیں کرتے کہ وہ اس کو اس کے میراث کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے، یا پھر اس کو خیرات نہیں دیتے. ولا یحاضون، تو یہ میں نے جو ہائی لائٹ کیا ہے نا، تو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد جو ہے وہ ان فعلوں کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. تکرمون بھی پڑھا جا سکتا ہے جو کہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، اور دوسری جو قراءت ہے وہ جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے. قرآن جیسے ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پاس جو پرنٹ شدہ موجود ہے، تو ہمارے یہاں وہی راجح ہیں. طعام المسکین، اور وہ نہیں رغبت دلاتے، یا جو لکھا ہوا ہے وہ رغبت نہیں دلاتے مسکینوں کو کھانا کھلانے پر، وہ رغبت نہیں دلاتے. تو یحاضون یہ باب مفاعلہ سے ہے، تو باب مفاعلہ کے اندر تقابل ہوتا ہے، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دلاتے، رغبت نہیں دلاتے مسکینوں کو کھانا کھلانے پر. ایک دوسرے کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو. ٹھیک ہے، تو آگے کتنی انفسہم او غیرہم، تو یہاں پر یعنی وہ اپنے آپ کو اور اپنے علاوہ دوسروں کو جو ہے وہ رغبت نہیں دلاتے. تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا مفعول بہ بتانا. ٹھیک ہے، آگے علی طعام کے بعد اطعام نکالا، تو یہاں پر غرض جو مفسر ہوگا وہ ہوگا طعام کی معنی بتانا، کہ طعام یہاں پر اطعام کی معنی ہے. طعام تو کھانے کو کہتے ہیں، جو کھانا ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے کھانے کو کھانا کھلانا. تو اطعام یہ مصدر ہے اور باب افعال سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھلانا. تو وہ کھانا کھلانے پر جو ہے وہ ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، ایک دوسرے کی رغبت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو طعام تو ویسے کھانے کو کہتے ہیں، لیکن یہ نکال کر بتایا کہ طعام یہاں پر اطعام کی معنی میں ہے. ٹھیک ہے، آگے ولا یأکلون، دوسری قرأت میں ولا تأکلون التراث، و تأکلون التراث اور یأکلون التراث اکلا لما، بلکہ وہ میراث کو کھاتے ہیں ہڑپ ہڑپ کر کے. اس کا جو ترجمہ بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہڑپ کر کے کھانا، وہ میراث کو کرتے ہیں اکلا لما. عقلاً یہ تو یہ مصدر مطلق ہے یا کولن و فعل کی وجہ سے، تو یعنی وہ جو مال کھاتے ہیں میراث کا وہ شدید طرح سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تراث کے بعد نکالا میراث، تو یہاں پر جو غرض مفسر ہوگی وہ مراد بتانا ہوگی. آگے کہہ رہے ہیں اے شدید للمہم نصیب النساء یا نصیب النساء والصبیان من المیراث مع نصیبہم منہ او مع مالہم، یعنی وہ جو میراث کا مال کھاتے ہیں شدید طور پر کھاتے ہیں، یعنی
ہڑپ کر کے کھاتے ہیں۔ لِلَّمِّهِمْ نَصِيبَ النِّسَاءِ، عورتوں اور بچوں کا، بچوں کی میراث کو، بچوں کی میراث، عورتوں اور بچوں کے حصے کو ان کی میراث سے اپنے طرف کر کے، لمہم کا مطلب ہوتا ہے اپنی جانب کسی چیز کو کر دینا، تو وہ ان تمام کے حصے کو اپنے پاس کر کے پھر کھاتے تھے۔ تو نصیب النساء والصبیان، صبیان بولتے ہیں بچوں کو، تو بچوں اور عورتوں کے مال کو، میراث کو جو ہے وہ ہڑپ کر کے کھاتے ہیں۔ ما نصیبہم، اپنے جو ہے وہ حصوں کے ساتھ، اپنا بھی حصہ کھاتے ہیں اور ان کا حصہ بھی کھاتے ہیں، منہ اس میراث میں سے، وہ ضمیر کا مرجع میراث ہے، او ما مالہم، یا پھر اپنے مال کے ساتھ جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو غرض مفسر ہوگا وہ لما اکل لما، یا پھر آیت کی جو ہے وہ وضاحت کرنا ہوگی کہ وہ مال جو کھاتے تھے میراث کا، تو وہ کس طرح کھاتے تھے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ وَيُحِبُّونَ الْمَاءَ حُبًّا جَمًّا، تحبون بھی پڑھ سکتے ہیں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو، بہت محبت کرتے ہو، تم مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ حباً تو یہ مفعول مطلق ہے یحبون کا، لیکن جمعاً کا معنی ہے کثیراً، یعنی تم محبت کرتے ہو مال سے کثیر، یعنی اگر غائب کا صیغہ ہو تو وہ محبت کرتے ہیں مال سے کثیر، محبت کرتے ہیں۔ کون محبت کرتے ہیں؟ یہاں پر اس کا فاعل جو ہے وہ کفار ہیں۔ تو جمن کے بعد کثیرن نکالا تو اس کا غرض مفسر ہوگا جمن کی معنی بتانا۔ فلا ينفقونہ وفی قراءت میں ولا فلا ينفقون، تو وہ اس مال کو خرچ نہیں کرتے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس کے ضائع ہونے کا خوف ہوتا ہے، بندہ اس کو ضائع نہیں کرتا، محبوب چیز کو، چاہے محبوب شخصیت ہو تو اس کو ضائع نہیں کرتا، ضائع کرنے کا اس کو خوف ہوتا ہے۔ تو فلا ينفقون، تو ان کی محبوب جو چیز تھی وہ مال تھا، پیسے تھے، تو وہ اس کو خرچ کر کے ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں وفی قراءۃ فی الفوقانیۃ و فی الافعال الاربعۃ، ایک قراءت میں ان چار افعال کو جو ہے وہ چار افعال کو فوقانیت کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ فوقانیت کہتے ہیں اوپر والے جو ہوتے ہیں نقطے، یا ایک مخاطب کے صیغے ہوتے ہیں، ایک ہوتے تحتانیت یعنی نیچے والے نقطے یعنی غائب کا صیغہ، فوقانیت بولتے ہیں جو ہے وہ حاضر کا صیغہ۔ تو وفی قراءۃ بالفوقانیت فی الافعال الاربعۃ، تو ایک قراءت میں چاروں افعال کو فوقانیت کے ساتھ پڑھا گیا یعنی حاضر کا صیغہ پڑھا گیا۔ وہ چار افعال کون سے؟ پہلا فعل جو ہے یحبون، جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، تو یحبون، تأکلون، ولا تحاضون، اسی طرح ولا تکرمون، تو یہ چار فعل ہیں جن کو غائب بھی پڑھا گیا ہے اور جو ہے وہ مخاطب بھی پڑھا گیا ہے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا قراءت بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں کلا ردع لہم عن ذالک، بلکہ یہ پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں۔ کلا کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، دکا یہ مجہول فعل ہے اور آگے والا جو آ رہا ہے ارض، یہ اس کا نائب الفاعل ہے۔ کیوں نہیں جب زمین کو جو ہے وہ ریزہ ریزہ کیا جائے گا، دکت بولتے ہیں منہدم کرنا، یعنی اس کو ریزہ ریزہ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو کلا کی بات کہتے ہیں ردعن، یعنی یہ دھمکانے کے لیے، کلا یہ دھمکانے کے لیے آئے، لہم عن ذالک، اس چیز سے انہیں دھمکانے کے لیے آیا ہے۔ لہم کے اندر جو ہم ضمیر اس سے مراد کفار ہیں، یعنی وہ جو پیچھے کفار کے بدافعال بیان کیے گئے ہیں، تو ان کو دھمکانے کے لیے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے یہ کلا لایا گیا ہے۔
آگے کہتے ہیں زلزلت حتی ینحدم کل بناء علیہا وینعدم، تو اس زمین کو جو ہے وہ زلزلہ کیا جائے گا، زلزلت یعنی اس زمین کو زلزلہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس پر جو بنا ہوا ہے یعنی جو بھی گھر ہیں، حتی ینحدم کل بناء علیہا، اس زمین پر جتنے گھر ہیں وہ تمام کے تمام گھر منہدم ہو جائیں گے یعنی گر جائیں گے، وینعدم اور ختم ہو جائیں گے۔ یعنی جب زمین پر زلزلہ آتا ہے تو اس کے اوپر جو گھر ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ تو یہ قیامت کی بات ہو رہی کہ جب قیامت آئے گی تو ایسا ہوگا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔